اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ باہر تشریف لے گئے کی ضرورت کی بنیاد پر میری گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز جیسا کہ ہم نے اعلان کیا ہے 2:45 2:45 ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے، جس میں صلاۃ و تسبیح، ذکر، دعا، سلام بھی شامل ہے، اور 2:45 سے 3:15 تک آدھا گھنٹہ وقت ہوگا لوگ اپنے طور پہ عبادات کریں۔ 3:15 میں انشاءاللہ سحری پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول ہاشم وقال سرکار ابد قرار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم، انیس بے کساں چارہ سازے درد منداں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کرے، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم۔ گزشتہ شب برات میں بھی آپ نے شب برات سے متعلق احادیث کی روشنی میں بڑی طویل تقریر سماعت فرمائی تھی۔ آج قطعی تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہے، دو چند اہم فضائل بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز والقدیر ہم صلاۃ التسبیح ادا کریں گے، مگر اس سے پہلے آج کی رات سے متعلق چند اشعار آپ سماعت فرمائیں۔ کلام تین قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ چار قسم کے۔ ایک کلام جو پرانا ہے، پڑھا جا چکا یا چھپ چکا، اور ایک کلام ہوتا ہے تازہ، ایک کلام ہوتا ہے تازہ اور ایک ہوتا ہے تازہ تر، اور ایک ہوتا ہے تازہ ترین۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کے سامنے تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ بڑی دیر سے یہاں تھک گئے ہیں، تھوڑی سی بیداری پیدا کریں، اور یہ آپ نہیں سمجھ پائیں کتنی محنت سے اشعار لکھتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سرکار کا
جو فیضان ہوتا ہے وہ اشعار کہہ پاتا ہے۔ بغور سنیے گا، زندہ دلی کے ساتھ عرض کیا ہے، حاصل رفعت و عظمت شب نصف شعبان، یعنی شعبان کی جو 15ویں شب ہے وہ مراد ہے۔ حاصل رفعت و عظمت، حامل رفعت و عظمت شب نصف شعبان، باعث رحمت و برکت شب نصف شعبان۔ سبحان اللہ، ذرا بول دو سبحان سبحان اللہ، حامل رفعت و عظمت شب نصف شعبان، باعث رحمت و برکت شب نصف شعبان۔ اب آج شعر سماعت فرمائیں چودھری صاحب، رب کونین کے دربار سے آقا کو ملا۔ یہ حدیث پاک کی ترجمانی ہے، اس میں اکثر اشعار احادیث نبویہ کی روشنی میں ہے۔ رب کونین کے دربار سے، رب کونین کے دربار سے آقا کو ملا، مزدہ اذن شفاعت شب نصف شعبان، مزدہ اذن شفاعت شب نصف شعبان۔ اور بے بہا بانٹتی جاتی ہے جدھر بھی دیکھو، بے بہا بانٹتی جاتی ہے جدھر بھی دیکھو، رب کونین کی نعمت شب نصف شعبان، رب کونین کی نعمت شب نصف شعبان۔ اور یہ پیغام آپ کے لیے آج کی رات، دامن اپنا رکھو پھیلائے ہوئے رب کے حضور، ذرا زور سے کہہ دو بیداری کا سنیے، دامن اپنا رکھو پھیلائے ہوئے، دامن اپنا رکھو پھیلائے ہوئے رب کے حضور۔ ارے ہوتی ہے رزق میں وسعت شب نصف شعبان، ہوتی ہے رزق میں وسعت شب نصف شعبان۔ صدق کے دل سے کرو توبہ در خالق میں آج، صدق کے دل سے کرو توبہ در خالق میں آج، ہے معافی کی، ہے معافی کی ضمانت شب نصف شعبان، ہے معافی کی ضمانت شب نصف شعبان۔ گر ہے چمکانا تو چمکا لو مقدر اپنا، گر ہے چمکانا چمکا لو مقدر اپنا، ہے شب نور سعادت شب نصف شعبان، ہے شب نور سعادت شب نصف شعبان۔ اور دے رہی ہے تمہیں یہ دعوت شب بیداری، دے رہی ہے تمہیں، دے رہی ہے تمہیں یہ دعوت، دے رہی ہے تمہیں یہ دعوت شب بیداری۔ ارے مخزن فضل و عنایت شب نصف شعبان، مخزن فضل و عنایت شب نصف شعبان۔ آخری شعر ہے، سنیے گا اور دعاؤں سے نواز دیجیے گا، اور اس شعر پہ عمل بھی کیجیے گا۔ آج رو رو کے ہمیں، آج رو رو کے ہمیں کرنا ہے رب کو راضی، آج رو رو کے ہمیں کرنا ہے رب کو راضی۔ لائی ہے بحر ہدایت شب نصف شعبان، لائی ہے بحر ہدایت شب نصف شعبان۔ اور مقطع کا شعر ہے، آپ کی سماعت کی نظر بھی ہے، آپ کی سماعت کے سبوت بھی ہے، آپ کی سماعت کے حوالے بھی ہے، اس کا تحفظ کیجیے گا۔ آج کی رات، آج کی رات عبادت
بسط شوق کرو، آج کی رات عبادت بسط شوق کرو، قدسی ہے داعیے جنت، شب نصف شعبان ہے داعیے جنت، شب نصف شعبان حامل رفعت و عظمت، شب نصف شعبان باعث رحمت و برکت، شب نصف شعبان صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلى آلہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کے خطاب میں نے بے فضلہ تعالی بکرم مصطفیٰ جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شہر شعبان شہری او کما قال کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ میں نے جمعے کے خطاب میں تفصیلاً بتایا تھا کہ اخیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا، اور شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ میں نے حکمت بیان کیا، لیکن آج ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں۔ یوں تو ہر مہینہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے دامن میں تقدس بھی رکھتا ہے، عظمت بھی رکھتا ہے، عفت و بلندی بھی رکھتا ہے، رحمت و برکت کا خزانہ بھی رکھتا ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ گویا سرکار نے شعبان کو اپنی جانب منسوب کیا، اور یہ نسبت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، نسبت شے کو ممتاز کر دیتی ہے۔ یوں کہہ لو آسان لب و لہجے میں، جب کسی ادنا شے کو نسبت اعلیٰ سے ہوتی ہے، وہ شے ادنا نہیں رہتی، خود اعلیٰ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹے کو نسبت اگر بڑے سے ہو جاتی ہے، وہ شے چھوٹی نہیں رہتی بلکہ بڑی بن جاتی ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں سمجھا آپ نے، میں ذرا محسوسات کی قبیل سے آپ کو سمجھاؤں، آسان میں مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھو ہم راستے میں چلتے ہیں، ہمارے پاؤں تلے جانے کتنی لکڑیاں آتی ہوں گی، لکڑیوں کے ٹکڑے آتے ہوں گے، پتھر کے ٹکڑے آتے ہوں گے، کنکر آتے ہوں گے، کاغذ آتے ہوں گے۔ نہ ہم کسی کاغذ کو اٹھا کر چنتے ہیں، نہ کسی پتھر کو اٹھا کر چنتے ہیں، نہ کسی لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا کے ہم چنتے ہیں۔ لیکن محترم معلوم ہے جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی بندہ مومن کلام مقدس پڑھنا شروع کرتا ہے تو کلام مقدس پڑھنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ کلام مقدس کو لیتا ہے ہاتھ میں، اس کا بوسہ لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا جناب علی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قرآن مقدس ہے تو ضرور، وہ کاغذ ہی تو ہے، دفتی ہی تو ہے، اسے چوم کیوں رہے ہو؟ چومنے والا جواب دے گا ارے میاں تم نے سمجھا نہیں، اسے کاغذ نہ کہو، ہے تو کاغذ، چھپا ہوا کاغذ میں ہے، مگر چونکہ اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے ہو گئی ہے، اب اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، اب اس کا درجہ اعلیٰ ہو گیا ہے، اب اس چومنے کے لائق ہے، اب ایک سینے میں لگانے کے لائق ہے۔ محترم جب کوئی بندہ مومن کلام پاک پڑھنا شروع کرتا ہے،
معلوم ہے شروع کرنے سے پہلے جو رحل ہوتا ہے رحل کو لیتا ہے اسے بھی چومتا ہے کلیجے سے لگاتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو کہ لکڑی بھی چومی جاتی ہے لکڑی کا بوسہ کیا جاتا ہے لکڑیاں کا احترام کیا جاتا ہے جانتے ہو بندے مومن جواب دے گا ارے میاں رحل لکڑی ضرور ہے مگر اسے عام لکڑی نہ کہو اس کو نسبت قرآن مقدس سے ہو گئی ہے اب اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے اب اس کی رفتیں بلند ہو گئی اب اس کی رفتیں اب یہ رفت والا ہو گیا ہے یہ باعث ہو گیا ہے اس کی شان بڑھ گئی ہے اس کی آن و بان بڑھ گئی ہے طرف دیکھو نا یہ پتھر کی مثال لے لو اکثر میں مثال دیتا ہوں ہم مسلمان پتھر کو نہیں چوما کرتے ہیں نا نہیں چوما کرتے ہیں مگر ایک پتھر ایسا ہے کوئی بھی مسلمان ہو عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے جب وہ کعبۃ اللہ شریف پہ حاضر ہوگا تو معلوم ہے ایک ایسا پتھر ہے اسے چومنا ہی پڑے گا ہمارے فقہا فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں چومنا ہر حال میں ہے چاہے لب لگا کے چومو چاہے ہاتھ بڑھا کے چومو چاہے چھڑی بڑھا کر چومو چومنا بہرحال ہے چومے بغیر طواف کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے طواف شروع ہی نہیں ہوتا ہے وہ بھی تو پتھر ہے چوما کیوں جاتا ہے محترم معلوم ہے اس کا جواب یہی ہے ارے سنو سنگ اسود ایک کالا ضرور ہے پتھر ضرور ہے مگر چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لب لگایا ہے یہی وجہ ہے دنیا چوم رہی ہے ہر مسلمان چوم رہا ہے ہر حاجی چوم رہا ہے ہر معتمر چوم رہا ہے محترم ایک جملہ مجھے چلتے چلتے بولنے دو جب سنگ اسود پر کالے پتھر پر حجر اسود پر مصطفیٰ کا لب لگا ہے تو چومنا ضروری ہے تو ان نجدی ظالموں سے بولو ارے جہاں میرے نبی کا سب لگا ہے وہاں کی جالی نہ چومی جائے وہاں کا چوکا نہ چوما جائے وہاں کا نسبت کا اثر ہے میرے سرکار نے کیا کہا شہر و شعبان شہری شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے محترم اب آئیے جلدی سے سب سے پہلے میں مولا کائنات باب العلم فاتح خیبر اسد اللہ غالب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت کرتا حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے علی فرماتے ہیں مولا کائنات کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے جب نصف شعبان کی رات آتی ہے پہلے میں حدیث کا پس منظر ذرا پیش کرتا ہوں حدیثی کی آئی یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کوئی بھی رات ہو کیسی ہی رات ہو کسی مہینے کی رات ہو ہر رات آدھی رات کے بعد ہاتف غیبی پکارتا ہے سونے والا بندہ نیند مزے کی لے رہا ہے مگر ہاتف غیبی پکار کے کہتا ہے اے بندے مانگنا ہے تو مانگو جو مانگو گے عطا کر دوں گا یہ تو ہر رات آدھی رات کے بعد اس لیے آدھی رات کے بعد کے اوقات کو اوقات مقبولیت کہا جاتا ہے اسی لیے جنابیات تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ایسے وقت میں وقت مقبولیت ہوتا ہے لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان آدھی رات کی تخصیص نہیں جب شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے جب شعبان کی 14 تاریخ آتی ہے چونکہ ہمارے اسلامی مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلام کی روح سے جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں جب شعبان کی 14 تاریخ کا سورج ڈوب جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے غروب ہوتے ہی معلوم ہے میرا رب میرا خدا
حدیث کے الفاظ بھی ایسے ہیں، تشریح کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مقام پہ یوں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عز و جل ینزل فی لیلتی نصف من شعبان الى سماء دنیا۔ اور دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز و جل یطلع علی عبادہ۔ محترم، ایک یطلع فرمایا گیا، ینزل فرمایا گیا، نہ خدا معاذ اللہ خدا نازل ہونے سے بھی یقیناً پاک ہے، طلوع ہونے سے بھی پاک ہے۔ ترجمہ لفظی کرو گے تو بھاگ جاؤ گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا میاں، احادیث پڑھ لینے سے، عربی ادب جان لینے سے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ارے سنو، قرآن مقدس کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے تو پہلے سب سے پہلے تم ارے غلام احمد رضا بن جاؤ، غلام احمد بن جاؤ، اپنے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو۔ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی، قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یطلعو کہا گیا کہ ترجمہ لفظی کیا ہوگا؟ بے شک اللہ عز و جل طلوع ہوتا ہے، معاذ اللہ خدا طلوع ہونے سے پاک ہے، ینزل نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ خدا بند قدوس 15 شعبان کو یعنی آفتاب کے ڈوبنے کے بعد ہی سے صبح صادق تک یا تو فجر تک میرا خدا تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تجلی رحمت کے نزول کے ساتھ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافی۔ اور کہیں یہ بھی ہے حدیث پاک میں، میرا خداوند قدوس تجلی رحمت کے نزول کے ساتھ یوں فرماتا ہے، حل الا من سائل فَوَعْدِيَهُ، یعنی میرا خدا غروب آفتاب کے بعد ہی سے تجلی رحمت کے نزول کے ساتھ یہ اعلان فرماتا ہے۔ اور یہ اعلان محترم چند گھنٹوں کے لیے نہیں، چند منٹوں کے لیے نہیں، پوری رات صبح صادق تک یہ اعلان پائے در پہ ہوتا رہتا ہے، متواتر ہوتا رہتا ہے۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اسے بخشش کا تمغہ عطا کر دوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اسے روزی سے شاد و آباد کر دوں۔ ہے کوئی مبتلا، مسائل مبتلا، مصیبت میں پھنسا ہوا، وہ مجھ سے طلب کرے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کو عافیت عطا کر دوں گا، میں اسے امن و امان عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی مانگنے والا، یہاں تو کہا گیا روزی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، یوں دعا کرے۔ مگر دوسری حدیث کے الفاظ میں میرے آقا فرماتے ہیں، خداوند قدوس اپنی تجلی رحمت کے نزول کے ساتھ میں مطلق فرماتا ہے، یہاں رزق کی قید نہیں ہے، یہاں مغفرت کی طرف کی قید نہیں ہے، یہاں مصیبت سے دور ہونے کی قید نہیں ہے، مطلق ہے۔ حل من سائل فَوَعْدِيَهُ، ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ مطلق ہے، یعنی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کون مانگنے والا ہے؟ اولاد مانگو اولاد دوں گا، مال مانگو مال دوں گا، دولت مانگو دولت دوں گا، ثروت مانگو ثروت دوں گا، عزت مانگو عزت دوں گا، ترقی مانگو ترقی دوں گا، تم جو بھی مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن معلوم ہے اسی ایک حدیث پاک میں جہاں یہ عبارت آئی ہے، وہیں پر ایک اور بھی عبارت ہے، عبارت کو سمجھیے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، خداوند قدوس اپنی تجلی رحمت کے نزول کے ساتھ میں پوری رات اعلان کرتا ہے، اللہ، میرے سرکار استثناء فرماتے ہیں، اللہ من شرع عن اللہ شرادا بعید۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی شبہ نہیں، خداوند قدوس یہ اعلان فرماتا ہے، مانگنے والوں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن وہ اور صرف یہی نہیں،
بلکہ میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ 15 شعبان کی جب رات آتی ہے تو میرا خدا بے حساب بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں میرا خدا بنو کلب کے، مشہور حدیث ہے، بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر، بلکہ اس سے زیادہ، لِأَكْثَرَ بِعَدَدٍ من شعر غنم کلب، یعنی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، لِأَكْثَرَ اس سے بھی زیادہ بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَنِ اللَّهِ شراد البعیر، اس میں کوئی شبہ نہیں، آج وہی رات ہے، اس رات میں میرا خدا اپنے بندوں کو بے حساب دیتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب منہ مانگی عطا کرتا ہے، خواہشوں کو بقائے نور بنا دیتا ہے، تمناؤں کو رشک انجمن بنا دیتا ہے، آرزوؤں کو پیکرے، آرزوؤں کو رشک گلشن بنا دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اللہ من شرد عن اللہ شراد البعیر، ترجمہ یہ ہے مگر وہ جس نے خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کی، خداوند قدوس کے احکام سے روگردانی ایسے کرتا چلا گیا جیسے اونٹ بدعت کے بھاگ جاتا ہے، تو ایسے لوگ بڑے کم نصیب ہوتے ہیں، وہ خداوند قدوس کی رحمت سے حصہ نہیں پاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن سے ان کی ماں ناراض ہو، وہ لوگ جن سے ان کا باپ ناراض ہو، وہ جو شراب خور ہو، وہ جو زناکاری کرتا ہو، ایسے لوگوں کی ایسی مقدس رات میں، رحمت والی رات میں، برکت والی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کا دامن خالی کا خالی رہتا ہے۔ اور میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نمازی کیوں نہ ہو، روزے دار کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ دہندہ کیوں نہ ہو، صدقات کرنے والا کیوں نہ ہو، خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، روزائے پڑھنے والا کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، اوابین کا عامل کیوں نہ ہو، چاشت و اشراق کا پڑھنے والا کیوں نہ ہو، عابد شب زندہ دار کیوں نہ ہو، تقوی شعار کیوں نہ ہو، زہد و ورع کا شرفوار کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کے سینے میں، اس کے دل میں کسی بندہ مومن کی جانب سے کینہ موجود ہے، تعصب موجود ہے، حسد موجود ہے، ایسے بندے کی بخشش شب نصف شعبان میں نہیں ہوا کرتی ہے، وہ محروم رہتا ہے، وہ یاسیت زدہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ اکبر۔ تو محترم بات وہی ہو گئی نا، خداوند قدوس کا تو اعلان ہے، لیکن میرے خدا کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے نا، تبھی تو حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، خداوند قدوس اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ خداوند قدوس کو وہ بندہ پسند نہیں جو بندہ اس کے کسی بندے کو تکلیف پہنچائے، جو بندہ کسی دوسرے بندے کو، بندے کی تکلیف کا باعث بنے، جو کسی بندے کی جانب سے کینہ رکھے، ظاہر و باطن ایک نہ ہو، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، زبان کچھ ہے، دل کچھ ہے، قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، بولی کچھ ہے، عمل کچھ ہے، تو ایسے لوگ چونکہ حقوق العباد کی پامالی کیا کرتے ہیں، اس لیے میرا خدا فرماتا ہے، حدیث قدسی کے اندر موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ، کسی ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی حق تلفی کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، میرا خدا جو غفور و رحیم ہے، بلا شبہ غفار و ستار ہے، اس کا وعدہ ہے میں اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کروں گا جب تک اسے میرا بندہ نہیں معاف کر دے، میں قطعی معاف نہیں کروں گا۔
محترم اس لیے ہمارے یہاں دستور ہے بلکہ احادیث کو ڈالے میں ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم میں تو وہ توفیق نہیں ہے، نہ ہم ایسا سمجھتے ہیں نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ہم نے بچپنے سے دیکھا شب برات آتی تو معلوم ہے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے بزرگوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں میں جا کر معافی تلافی کرتے تھے۔ آج کل تو معاملہ چلا ہے وہ واٹس ایپ پہ چھوڑ دیا ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ میاں معافی نہیں ہوتی ہے، آپ کو زبانی بولنا ہوگا، سامنے جا کے بولنا ہوگا، تب نہ بات چلے گی۔ اور کس بات سے معافی مانگ رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ دستور چلا آ رہا تھا، آج ہم بھول گئے ہیں، ہمیں معافی مانگنے کی بھی جناب عالی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر معافی مانگ لیں گے تو ناک ہماری نیچی ہو جائے گی نا، ناک اونچی کیسے رہے گی؟ یاد رہیے، یاد رکھیے، یہی وہ رات ہے، بخشش کی رات ہے، بلا شبہ مگر اس کی بخشش نہیں ہوگی جس نے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی بندے کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اس کا دامن خالی خالی۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے۔ حقوق اللہ، میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، مگر یوں ضرور کہوں گا اگر کسی بندے مومن نے نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، مالک کا نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کر رہا یا اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، صحت مند ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، صحت مند ہے، تو میرا خدا چاہے تو معاف یقیناً کر سکتا ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، غفور رحیم ہے۔ اگر تم نے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہے، میاں پورے بات کی بات آ گئی، یہ مستقل موضوع ہے، مستقل موضوع۔ آج ہمارے اندر وہ نہ مادہ موجود ہے، نہ وہ توفیق ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ محترم، ہم بڑی رات آتی ہے تو خداوند قدوس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ہاں میرا خدا تواب ہے، بے پناہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خواب بندے کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں، ساتوں آسمانوں کے برابر ہوں، سات زمینوں کے برابر ہوں، میرا خدا یقیناً جب بندہ خدا اس کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ سارے گناہوں کو معافی نہیں کرتا ہے بلکہ سارے گناہوں کو ثوابوں سے بدل دیتا ہے۔ لیکن وہی خدا لیکن وہی خدا، وہی تواب خدا، غفار خدا، ستار خدا، رحمان خدا، غفور خدا، رحیم خدا کہتا ہے اگر تم نے میرے بندے سے معافی نہ مانگی تو بندے کو تکلیف پہنچائیے بلا عذر شرعی تو میں تیری بخشش نہیں کروں گا، تجھے بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا۔ اور پھر توبہ محترم، ہر گناہ کی توبہ، ہر گناہ کے لیے توبہ کافی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر گناہ کی توبہ کافی نہیں ہے۔ حدیث اپنی جگہ ہے، حدیث کی شرح بھی سمجھنا ہوگی آپ کو، حدیث کے مطالب سمجھنے ہوں گی آپ کو، حدیث کی حکمتیں سمجھنا ہوں گی آپ کو، حدیث کی لوازمات و تجزیات کو سمجھنا ہوگا۔ بلا شبہ جب یہ حدیث پاک ہے التائب نہ ذنبی کمن لا ذنب لہ، جب کوئی بندہ من خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو میرا خدا اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مگر حدیث کا مطلب یہ نہیں جو گناہ کرو توبہ کر لو معاف ہو جائے، نہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں، قصدن نماز ترک کیا ہے، نماز کو ترک کیا ہے، جان بوجھ کے آپ نے نماز کو قضا کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہزار توبہ کرو نہیں قبول ہونے والی ہے توبہ، نہیں معافی ملنے والی ہے آپ کو۔ نماز چھوڑی ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ میں نماز کی قضا پڑھنی ہوگی، نماز کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ روزے چھوڑے ہیں تم نے، توبہ کر لو معاف ہو جائے، نہیں، جو روزے چھوڑے ہو روزوں کے بدلے آپ کو روزے رکھنے ہوں گے۔ حج نہیں کیا ہے،
توبہ کرنا معاف ہو جائے, نہیں تمہیں حج کرنا ہے. زکات نہیں دی ہے, توبہ کر لو, نہیں تمہیں زکات دینا ہوگی. معلوم ہے. اور تو یہ آج کل بڑا سلسلہ چلا ہے, جسے دیکھو عمرہ کرنے چلا ہے, جسے دیکھو عمرہ کرنے چلا ہے, حج کرنے چلا ہے, سال میں 2 بار جا رہا ہے, 3 بار جا رہا ہے. میں نے 15 عمرہ کیے ہیں, ہم نے 50 عمرے کیے ہیں, 25 حج کیے ہیں. محترم ماشاءاللہ اچھی بات ہے, اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے, اسے عمرہ کی بھی توفیق دے, حج کی بھی توفیق عطا فرمائے, زیارت کعبۃ اللہ کی بھی توفیق عطا فرمائے, دیدار روضہ مصطفیٰ کی بھی توفیق عطا فرمائے. مگر یاد رکھیے گا, یہ حدیث آپ کو خوب یاد ہے نا, حدیث خوب آپ پڑھتے ہو اور پیش کرتے ہو, کیونکہ حدیث پاک ہے, جو حج کر لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. محترم یہ کیسی بات ہے, حدیث پڑھ لی آپ نے, سمجھی نہیں ہے. کیا مطلب حج کر کے آ جاؤ, سارے گناہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو, اس کا مطلب یہ ہے حج کر کے آنے کے بعد میں نمازیں چھوڑتے رہو, روزے چھوڑتے رہو, زکاتیں نہ دو, اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچاؤ, رشتہ داروں خیال نہ کرو, حق تلافی کرو, حقوق العباد کی پامالی کرو, ابھی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے ہو. ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے, یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا, یہ حدیث یہ بھی تو ہے نا, اذا تصافح المسلمان, اذا تصافح المسلمان, اذا تصافح المسلمان تحافت ذنوبهما قبل ان يتفرقا. جب بندہ مومن دوسرے بندے مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے تو مصافحہ ختم ہونے سے پہلے, ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب تو بڑا آسان ہے, مصافحہ کر دیا کرو, گناہ جھڑ گئے. محترم ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہے, وہ گناہ جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے, وہ جھڑ جاتا ہے. تو گناہ کبیرہ ہے لیکن توبہ کے معاف نہیں ہونے والا ہے. اور وہ جو نمازیں چھوڑی ہیں, روزے چھوڑے ہیں, حج و زکات چھوڑے ہیں, دوبارہ انہیں ادا کرنے ہیں. اور رہی بات حقوق العباد کی, جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا, خداوند قدوس کا وعدہ ہے, خداوند قدوس اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اب آخری بات سنیں, حضرت علی فرماتے ہیں, بلکہ حضرت علی کی مولائے کائنات کی عادت کریمہ کی, اکثر جب بھی 15ویں شعبان کی رات آنا, آپ گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا اپنے لیے نہیں کی میرے علی نے, نبی نے کبھی ہمیں فراموش کیا ہے, نہ کبھی علی نے ہمیں فراموش کیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. 15ویں شعبان کی رات اکثر میرے علی گھر سے باہر آتے ہیں. ایک بار معمول کے مطابق تشریف لائے باہر, 15ویں شعبان کی رات ہے, آپ نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کی. معلوم ہے آپ نے دعا میں یوں عرض کیا, خداوندہ تیرے عظیم الشان پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ 15ویں شعبان کی رات کو خداوند قدوس اپنے بندوں کو بے حساب بخشتا ہے, مغفرت فرماتا ہے, پروانے مغفرت عطا فرماتا ہے. خداوند قدوس یوں نہیں کہا, خداوند قدوس یوں نہیں کہا رب محمد, نہیں, بلکہ اے داؤد علیہ السلام کے رب, حضرت داؤد کے رب, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امتوں کو 15ویں شعبان کی رات میں بخشش کا پروانہ بنا. مولائے کائنات کا ہمارے لیے دعا فرمائیے. لہذا محترم, آج کی رات بڑی اہم رات ہے, توبہ کی قبولیت کی رات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یوں تو میرے سرکار کبھی کبھی بلکہ بسا اوقات لمبے سجدے کرتے, لمبے قیام فرماتے, پائے مقدس میں قدم ناز میں ورم تک آ جاتا. ہماری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ عنہ 15ویں شعبان کی رات تھی, میں نے کیا دیکھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. پہلے میں نے ٹٹولا, نبی میں نے کہاں ہے, باری میری تھی, میں نے اپنے پہلو میں سرکار کو نہ دیکھا, میں پریشان ہو گئی, میں بے قرار ہو گئی, میں ڈھونڈنے لگی تو میں نے کیا دیکھا, ہوا یوں کہ میرا ہاتھ
سرکار کے قدم ناز پہ پڑھا تو میں نے سوچا ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار کی روح پرواز کر گئی ہے یا اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں. ہماری ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے کو چھوا ہلایا, انگوٹھے میں حرکت ہے کہ نہیں ہے, حرکت دیکھی آپ کو سمجھ میں آ گیا سرکار کی روح پرواز نہیں کی ہے. صدیقہ فرماتی ہیں فَأَطَالَ السُّجُودَ وَظَنَنْتُ هُوَ قُلِدَ, اتنا لمبا سجدہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا ایسا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. تو صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ میں نے عرض کی آقا کیا بات ہے اتنے لمبے آپ سجدے کر رہے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں یا عائشۃ الا تدرینا, کیا تجھے نہیں معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ اتدرینا ای لیلۃ ھذہ, تجھے معلوم بھی کچھ ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ میری اور آپ کی ماں کیا پیارا جواب دیتی ہیں. ان کے ادب پہ قربان جائیے, ان کے احترام پہ قربان جائیے, ان کے ادب رسول پہ قربان جائیے. فرماتی ہیں اللہ رسولہ عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ سن آج کی رات کیا ہے؟ ھذہ لیلۃ النصف من شعبان, آج کی رات وہ رات ہے جسے پندرہویں شعبان کی پندرہویں شعبان کی رات کہا جاتا ہے. یہی وہ رات ہے اس رات میں ان اللہ عز و جل یطلع علی عبادہ, اسی رات میں خداوند قدوس اپنی تجلی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے مانگنے والے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. محترم یقیناً مانگنا ہے آج خداوند قدوس کی بارگاہ میں, لینا ہے خداوند قدوس کی بارگاہ سے, راضی کرنا ہے خداوند قدوس کو, لیکن ساتھ ساتھ ایک عہد و پیمان کرو اگر تم نے کہیں بندوں کا حق چھینا ہے, بندوں کو تکلیف پہنچائی ہے, بندوں کو آزردہ کیا ہے, بندوں کے سلسلے میں تم نے اظہار تعصب کیا ہے, اظہار فساد کیا ہے, اظہار کینہ کیا ہے, تو آج کی رات وعدہ کرو کہ آئندہ سے ہم ایسا نہ کریں گے. اور جن بندوں سے ایسا کیا ہے ان بندوں کی بارگاہ میں جا کر معافی طلب کرو, تب میرا خدا آپ سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب آپ کھڑے ہو جائیں, جب ہم صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.